نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے والے ہیں۔ آپ کے قلب مبارک پہ خیال آیا کہ میں نے مکہ چھوڑنا ہے۔ بچپن سے لے کر 53 سال گزر گئے اس شہر میں، اور پھر خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ایک محبت تھی حضور کو، تو کیوں نہ میں ایک بار خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جاؤں۔ بارک اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اس شخص کو بلایا جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی۔ اس شخص کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ، اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ مکے کا ماحول تھا، کفار مکہ مشرکین مکہ کا کنٹرول تھا، اور یہ بھی اسی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سے کہا، عثمان مجھے خانہ کعبے کی چابی تو دے دیجئے، خانہ کعبے کی چابی مجھے دے دو، میں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر جانا ہے، عبادت کرنی ہے، اور پھر اصل میں حضور نے ہجرت کرنی تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا مجھے خانہ کعبے کی چابی دے دو۔ وہ کہنے لگا خانہ کعبے کی چابی تو میں نہیں دوں گا، مجھے ابو جہل اور کفار مکہ انہوں نے روکا ہے، ہم کافر لوگ ہیں جنہیں آپ کفار کہتے ہو، میں تو آپ کو خانہ کعبے کی چابی نہیں دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے چابی چاہیے تھی، کچھ وقت میں نے خانہ کعبہ کے اندر گزارنا تھا، چلو تو نے چابی نہیں دی تو کوئی بات نہیں۔ عثمان میری بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہوگی، ایک دن آئے گا جب خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہوگی، تم چابی لے کے آؤ گے، وہ دن ہمارا ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا کنٹرول ہے یہاں، ہمارے پاس سارا کر و فر یہاں کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ چلے گئے۔ 8 سال گزر گئے۔ 8 سال کے بعد وہ وقت آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب پاک کے ساتھ مکہ پر فاتح بن کر تشریف لائے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ کا کنٹرول سنبھالا، فتح کیا، سین حرم میں پہنچے، سامنے خانہ کعبہ شریف، حضور نے فرمایا بھائی عثمان بن طلحہ کہاں ہے، اسے لاؤ۔ اور یہ ڈر کے بھاگ گیا تھا، اسے پتا تھا باقی تو شاید معافی مل جائے، مجھے تو نہیں ملنی، میں نے تو یہ حرکت کی تھی، تو یہ ڈر کے بھاگ گیا۔ سرکار نے فرمایا اسے پکڑ کے لے آؤ۔ حضور کے جانباز اور مجاہد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اسے پکڑ کے لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، تو ڈرتے ڈرتے اس نے چابی نکال کر دی، حضور چابی لے لیجئے، چابی قبول کریں۔ حضور نے چابی اٹھا لی، ساتھ فرمایا عثمان یہ بتا تیری سزا کیا ہے، تیری سزا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور سچی بات یہ ہے، مکہ کی ریت کے مطابق میری سزا بنتی یہ ہے کہ حیث ان اقتل، مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ سرکار آپ نے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، بتوں کو گرا دیا، بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پورے شہر مکہ کے لوگ وہاں جمع ہیں، ارد گرد کے لوگ جمع ہیں، اصحاب جمع ہیں، صاف کر کے خانہ کعبہ شریف کو
باہر تشریف لائے اور وہ چابی لہرائی کہ خانہ کعبے کی یہ چابی میں کسے عطا کروں؟ اب ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ چابی مجھے دے دے، کیونکہ خانہ کعبے کا متولی ہونا اور خانہ کعبے کی دروازے کی چابی جس بندے کو مل جائے کتنا خوش قسمت بندہ۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور یہ چابی مجھے عطا کر دے، یہ چابی مجھے عطا کر دے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ رو رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، موت نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ۔ بلایا، حضور نے فرمایا بتا بھئی تیری سزا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میری سزا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی سخی ہیں، آپ کے ابا جی بھی سخی تھے، آپ کے دادا جی بھی سخی تھے، آپ کے پردادا جی بھی سخی تھے، آپ ہیں ہی سخیوں کی اولاد، تو کرم نوازی فرما دیں، آپ کی مہربانی ہوگی حضور، معاف کر دیں تو آپ کی لجپالی ہے، کریمی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اپنا ہاتھ اوپر کر۔ تو اس نے ہاتھ اوپر کیا، سرکار نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت رحمت للعالمین حضور نے وہ چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی اور رکھ کر فرمایا یہ چابی میں نے صرف تمہیں نہیں دی، قیامت تک میں نے تیری نسلوں کو بھی یہ چابی عطا کی۔ آج بھی وہ چابی ان کی نسلوں میں چل رہی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ ان کی اولاد میں آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ یہ حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں، حضور کے اخلاق حسنہ ہیں، حضور کے اخلاق عظیمہ ہیں۔